مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید سے صرف ایک شہادت دیتا ہوں، اور اس کو ذرا غور سے سنیے۔ سورہ مریم میں آیا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں، یعنی مریم اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے ہارون کی بہن، قوم نے کہا اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بدکار تھا، نہ تیری ماں ہی بد کردار تھی۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت ابو امک بغیہ، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اور مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ فرمایا۔ بچے کی طرف یوں ہی حضرت مریم نے اشارہ فرمایا، لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے، بچے سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ قوم نے یہ کہا۔ اتنے میں بچے نے کہنا شروع کیا قال انی عبداللہ، بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ جعلنی نبیا، اللہ کا نبی، ماں کی گود میں ہے، شیر خوار بچہ ہے، مگر قوم سے کہہ رہا ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ غور تو فرمائیے، اب آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص یہ بول سکتا ہے، ہر شخص یہ بول سکتا ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا؟ ہر شخص نہیں بول سکتا۔ ماں کی گود میں جو بچہ ہے وہ بھی بول سکتا ہے اگر اس کو اللہ کا حکم ہو، یہ ہے معجزہ۔ ماں کی گود میں جو بچہ ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے اگر اس کو اللہ کا حکم ہو، اللہ کی قدرت سے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے۔ جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ آپ غور فرمائیے، قرآن کی شہادت کیا بتا رہی ہے؟ کیا یہاں بھی یہ کہا جا سکتا ہے یہ بات تو ہر شخص کہہ سکتا ہے، یہ ایک معمولی سی بات ہے؟ غور تو کیجیے، قرآن مجید کیا آپ کو بتا رہا ہے؟ اب یہ ہے کہ جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ہر ایک کو اختیار ہے۔ مگر بچے نے وہ بات کہہ دی جو اس کے اللہ، اس کے خدا نے اس کو تعلیم دی تھی، وہی بات کہی کہ جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اب دیکھیے اللہ کے آخری نبی کیا فرماتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں مسلم شریف سے ایک روایت لکھی ہے، اس کا ترجمہ جو چھپا ہوا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں آسانی کے لیے۔ مسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کی ہے کہ میرا بھائی انیس جو مکہ گیا تھا، انیس مکہ گئے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھائی، اس نے آ کر بتایا کہ حرم میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، حرم میں
ایک شخص سے ملاقات ہوئی کہ وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یعنی اللہ نے رسول بنایا. یہ ذات اقدس ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور سے وہ ملے اور یہ اپنے بھائی کو رپورٹ دے رہے ہیں کہ مکے میں حرم میں میں نے ایک شخص سے ملاقات کی، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یعنی اللہ نے رسول بنایا ہے. جو بھیجا ہوا ہوتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تم کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. ارسلناک سے معلوم ہوا ہم نے تمہیں بھیجا ہے، یعنی حضور کی ذات رسول ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. ابو ذر غفاری نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے جواب دیا لوگ اسے شاعر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں. انیس شعر و ادب میں پاکیزہ ذوق رکھتا تھا، دنیا عرب اس کی اس حیثیت کو تسلیم کرتی تھی. نیز وہ بڑا فہم و ادراک والا شخص تھا، لہذا میں نے خود اس کا تاثر لیا. تو اس نے کہا میں نے کہانوں کو قریب سے دیکھا ہے اور وہ کاہن نہیں ہے. ان پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ ادب اور شعر کی اصناف میں سے کسی صنف سے تعلق نہیں رکھتا. اس وجہ سے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ وہ سچے ہیں اور انہیں برا بولنے والے متعصب اور جھوٹے ہیں. آپ نے غور فرمائے تو حضور بھی یہ فرماتے ہیں. مکہ معظمہ کو نبوت کے ابتدائی دور میں مدینے سے قافلے آتے تھے اور مکے میں ٹھہرتے تھے. حضور ان کے ہاں جاتے ان سے فرماتے، ان کو توحید کا پیغام دے اللہ ایک ہے، اس نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے. اللہ ایک ہے، صرف وہی معبود عبادت کے لائق ہے، اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. اور فوراً ہی ابو لہب کھڑا ہو جاتا آپ کا پیچھا اور یہ کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بات کا بھروسہ مت کرو، یہ ذرا بہک گیا ہے. آپ نے وہاں تو حضور تو لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے.